السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ دکھایا نہیں تھا کہ ہمارا فریج اس گھر سے آ گیا ہے، اور الحمدللہ شاید میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں کہ وہ پرانا جو گھر ہے وہ سیل ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے مشین کو فکس کروایا ہے، کیونکہ یہ ایزی بھی ایک تو رہے گا میرے لیے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو چھت پہ پہلے سوچا تھا کہ لگائیں گے، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ میں یہیں پہ لگاتی ہوں، کیونکہ جیسے جیسے کپڑے بنتے ہیں اب سردیوں میں ویسے بھی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا، تو میں یہیں پہ لگا دیتی۔ تو کل میں نے ابھی صفائی کی تھی تو یہ حال دیکھے، صبح ہی زاویار نے یہاں پہ آ کے تو یہ گملوں کی مٹی نکال کے تو بچوں نے ڈبہ توڑ کے گندا کر دیا، مطلب ایک دن بھی یہ صاف صفائی نہیں رہنے دیتے۔ تو یہاں پہ میں سٹیئرز آپ کو دکھا رہی ہوں، سٹیئرز پہ بھی بہت ہی گند تھا، یہ بھی بہت بڑی محنت سے صاف کی میں نے، اور مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا۔ اب میں آپ کو چھت دکھاتی ہوں کہ چھت کیسی لگ رہی ہے دھلنے کے بعد، صفائی ہونے کے بعد، کیونکہ پہلے تو بہت ہی گندی لگ رہی تھی کہ یہاں پہ پاؤں رکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگ رہی ہے۔ پہلے والا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیسی تھی اس کی کنڈیشن، اور اب دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، صاف ستھری لگ رہی ہے، اور بہت ہی اطمینان ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے کہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ چلو شکر ہے کوئی ایک کام تو کمپلیٹ ہو گیا یہ۔ تو یہاں پہ جو ایکسٹرا سامان تھا میں نے پیٹیوں کے اوپر رکھ دیا تھا، کیونکہ امی کا سامان ہے وہ خود دیکھیں گی کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو یہاں پہ ابھی بھی ہلکی ہلکی سی نمی ہے، یہ خشک نہیں ہوا ہے کیونکہ رات کو دھویا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ کوڑا رکھا ہوا ہے، شوپر رکھے ہوئے ہیں مٹی کے بڑے بڑے، اور کیونکہ کوڑے والا ہمارا ایک دن چھوڑ کے آتا ہے تو پھر اس لیے یہاں پہ ابھی ہے، تو جب وہ آئے گا تو یہ بھی سامان چلا جائے گا۔ اور یہاں پہ میں نے واش روم بھی صاف کیا تھا، بڑی محنت سے صاف کیا تھا، یہ یوز میں نہیں ہے، میرے جو دیور ہیں وہ یوز کرتے ہیں، تو میں نے یہ بھی ساتھ ہی میں واش کر لیا تھا۔ اور یہاں پہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین، بہت ہی بڑی محنت سے صاف کیا گیا یہ چھت ہے۔ بچوں نے بھی خوب ہی محنت کی تھی ماں کے ساتھ کہ ہم مما کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور انہوں نے بہت محنت کی تھی ماشاءاللہ ان کی محنت اگر آپ کو ہماری محنت اور یہ چھت کی صفائی اور بچوں کا دل لگا کے کام کرنا کوئی ایک بھی چیز اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی کر دیں۔ یہ بابا ہے، یہ آپ کے بابا ہیں؟ کون ہے یہ؟ ہاں؟ کون ہے؟ یہ 2 دن بعد کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ 2 دن میں ولاگ نہیں ریکارڈ کر سکی، کیونکہ شاویر کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کے جو ٹوتھ ہے وہ فل سویلنگ ہوئی تھی اور بہت زیادہ تکلیف تھی اس میں۔ وہ اس کو میں بروفن دے دیتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر رات کو بیٹھتے ہیں، رات کو ہم نے کال کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اب تو اٹھ گیا ہوں 10 بجے، تو آپ اس کو بروفن دے دیں۔ بروفن کا اثر آدھا گھنٹہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اس کو تکلیف شروع ہو جاتی تھی، پھر وہ روتا تھا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ اس کے بہت زیادہ سویلنگ ہو چکی ہے، اور یہ رات ہمارے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ جو تکلیف کی اگلی رات تھی نا، تو وہاں پہ عجیب ہی سین ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں خود نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ ایسا ہوا ہے جو میں ابھی بھی میں اسی گھر میں ہی بیٹھ کے بتا رہی ہوں آپ کو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں مجھے فیل ہوئی ہے، شاویر کا فیس بہت زیادہ عجیب ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آدھی رات ہوئی ہے اور شاویر جلدی سو گیا تھا، درد کی وجہ سے نا اس نے کھایا بھی نہیں تھا، تو میں نے اس کو فیڈر دے دیا سوتے ہوئے کو۔ امی نے کہا اس کو کچھ نہیں کھا کے سویا تو اس کو فیڈر دے دو، میں نے پھر فیڈر دیا۔ اس کو جب فیڈر اس کا ختم ہوا ہے نا، اس کے بعد اس کا ایسے بیہیو ہو گیا تھا، وہ اتنا ڈر رہا تھا، اتنا ڈر رہا تھا، اور وہ اوپر دیکھی جا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا بابا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، بابا چیخ رہا تھا، اور پتہ نہیں عجیب سی اس کی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ اور وہ اس وقت ہم خود ڈر گئے تھے، اور اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی کہ میں آپ کو دکھاتی کہ وہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اوپر دیکھ کے چھت کی طرف، سیلنگ کی طرف دیکھ کے تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مطلب وہ ڈر رہا تھا کہ جیسے اس کو کچھ نظر آ رہا ہے۔
تو ہم بھی ڈر گئے تھے اور ہم اس سے پوچھنا چاہ رہے تھے، پھر وہ اپنے پیروں کو پکڑ رہا تھا، پیروں کو پکڑ کے کہہ رہا تھا مطلب عجیب سی اس نے کبھی دانت کو دکھا رہا، کبھی کچھ کہہ رہا، کبھی عجیب طریقے سے آواز میں بھی اس کے نا کپ کپ آ رہی تھی، اور نا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت زیادہ بابا بابا کہہ رہا تھا بابا. تو بہت زیادہ ہم بھی ڈر گئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے پہلے سوچا، انہوں نے بھی سوچا کہ ویڈیو بنائیں، دیکھیں گھر والوں کو دکھائیں کہ یہ بچہ اس طرح سے کر رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نہیں اس وقت موبائل اٹھا سکے یا ویڈیو بنا سکے، کیونکہ ماں باپ کی تو اور ہی جان نکل جاتی ہے جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو پھر اس لیے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی. یہاں پہ میں اس کو نا دم کر رہی تھی، کیونکہ رات کو یہ جب اس کی حالت تھوڑی سی سنبھلی ہے تو پھر میں نے اس کو دم کیا. اس کو واش روم میں بھی لے کے گئی ہوں نا، تو واش روم میں کموڈ کے اوپر بیٹھ کے بھی یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ اوپر کی طرف اشارے کر کے کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا. اب آپ امیجن کر ہی سکتے ہیں کہ ایک بچہ کس طرح سے بتا سکتا ہے. تو بہت ہی زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر میں نے اس کو دم کیا، آیت الکرسی پڑھی، اور آیت الکرسی کے بعد میں نے اس کو جب یہ سارا پھر اس کے بعد کا میں ویڈیو دکھا رہی ہوں آپ کو. میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا موبائل، اور میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اب دوبارہ سے تو نہیں اس کے ساتھ کچھ ہوتا. یہاں پہ میں اس کو دم کر رہی ہوں، دعائیں وغیرہ پڑھ رہی تھی تاکہ بچہ رات کو دوبارہ سے ڈسٹرب نہ ہو. اللہ کا شکر ہے وہ رات جب میں نے دم کیا، ذکر کیا، تو پھر اس کے بعد نا بچہ آرام سے سویا رہا. بہت زیادہ اس نے ہمیں ڈرا دیا تھا. اس سے جب میں نے اگلے دن اٹھ کے پوچھا ہے کہ شابیر ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ کیا آپ کو نظر آیا تھا بیٹا، تو اس نے کہا کہ مما چڑیل تھی. ٹھیک ہے، تو پہلے تو بتا نہیں رہا تھا، ہنس رہا تھا اور نہ شرما رہا تھا. میں نے کہا شاید اس کو یاد ہی نہیں ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ مما چڑیل تھی. اور ہم نے پھر پوچھا کتنے تھی، کیا تھی، کس طرح کی شکل تھی، آپ کو تنگ کر رہی تھی کہ آپ کو کچھ کہہ رہی تھی. زیادہ کچھ نہیں بتا رہا تھا، بس یہ کہہ رہا تھا کہ 2 تھی اور وہ ٹی وی کے اندر واپس چلی گئی. اب پتہ نہیں یہ سچ ہے کیا سین ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں اور ہمارے حالات کے لیے دعا کریں. آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ بچہ بھی اب پریشان ہو رہا ہے اس گھر میں آ کے. ہم نے پتہ نہیں کیا اچھا ہوا کہ برا ہوا، کہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. باقی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ابھی تک ہمیں مطلب ابھی تک بچہ صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے، اب ٹینشن نہیں ہے. لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے اوپر نظر رکھا کریں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. چھت پہ تو نہیں اکیلے جاتے، کہیں پہ بھی ان کو اکیلا نہ چھوڑا کریں. ان کا خاص خیال رکھا کریں، کیونکہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی میں نے سنا تھا کہ بچوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہے، فیل ہو جاتی ہیں. تو اپنے بچوں پہ خود نظر رکھا کریں. تو یہاں پہ جب شابیر سو گیا تھا تو پھر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا رات کو پھر وہ رونا شروع ہو گیا تھا. یہ وہ والا میں نے کیپچر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے اس طرح سے نہ اللہ نہ کرے. تو اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی اس کے سونے کے 1 گھنٹے بعد میں نے یہ ریکارڈ کی تھی. پھر یہ گھبرا رہا تھا، رو رہا تھا. تو باقی اس کے بعد وہ آرام سکون سے سویا رہا تھا. تو میں نے اس کو یہاں پہ ڈائپر لگا دیا کہ رات کو اس کو پریشانی نہ ہو اور یہ سویا رہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس گھر سے نکل سکیں، اچھی جگہ جا سکیں. کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت کرے، آپ لوگوں کے بچوں کی حفاظت کرے. آمین. تو ابھی کا ولاگ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. نیکسٹ ولاگ میں آپ کو باقی کی بھی باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گی. ابھی کے لیے دیجیے اجازت. امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ کوئی مذاق نہیں تھا. یہ بالکل جو بھی ہو رہا ہے حقیقت میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ بالکل یہ وہ نہیں ہے کہ ویوز کی خاطر میں اپنے باہر سے کنٹینٹ بناؤں. یہ جو بھی ہے ریئلٹی آپ لوگ دیکھیں گے میرے چینل پہ، اور یہ ریئلٹی ہی ہے. تو ابھی کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.